پاک والے سارے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اس کا حل کیا ہے۔ یہ ٹاپک میں نے اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جب سے مہنگائی ہوئی ہے سارے لوگ بہت پریشان ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک، ڈاکٹر بھی میں نے پریشان دیکھے ہیں اس لیے میں پریشان ہو گیا ڈاکٹرز کو پریشان دیکھ کے۔ میں نے کہا اس ٹاپک پہ تھوڑی سی ڈسکشن ہونی چاہیے۔ اچھا، کچھ پوائنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے نا، دو کام دیکھیں، اگر تو آپ اس سارے سینیریو میں بھی جو ہے اچھے طریقے سے سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو دو کام بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو اپنے خرچوں کو کم کر لیں یا پھر اپنی انکم بڑھا لیں، ٹھیک ہے نا۔ دونوں کام کریں تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے نا، کہ خرچے بھی کم کر لیں، ٹھیک ہے نا، فضولیات چھوڑ دیں اور اپنے انکم کو اپنی بڑھا لیں، دونوں کام کریں بہت بیسٹ ہے۔ لیکن اگر نہیں کر سکتے تو ایک ضرور، یا خرچے کم کر لینے ہیں یا پھر اپنی انکم کو بڑھا لینا ہے۔ اچھا، اب خرچے کیسے کم کرنے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے گھر کا سربراہ ہے نا، جیسے جو میرڈ ہیں وہ تو خود بھی یہ کر سکتے ہیں، ورنہ جو پیرنٹس ہیں ایک رجسٹر ہم پکڑیں، پوری فیملی کو بٹھا لیں، ہم اس رجسٹر کے اوپر ہم اپنے پورے مہینے کے اخراجات لکھیں کہ ہماری انکم کیا ہے اور ہم پورا مہینہ جو ہے وہ کہاں کہاں پہ پیسے خرچتے ہیں۔ ایک لسٹ بن جائے گی پوری، جیسے 30 آئٹمس فار ایگزامپل بن گئی کہ یہاں پہ ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ پھر اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا ہے۔ پہلی لسٹ وہ ہو گئی جو اسینشل ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جیسے بچوں کی فیس ہے، کالج کی فیس ہے، یونیورسٹی کی فیس ہے، یا یوٹیلیٹی بلز وغیرہ، یہ تو جانے ہی جانے ہیں، اس سے تو آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ دوسری لسٹ وہ ہوگی جس کے اندر کمی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مہینے میں 2 سوٹ سلواتے ہیں تو ایک کے اوپر بھی گزارا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے گھر میں 8 MB کا نیٹ لگوایا ہوا ہے تو وہ 6 MB کا بھی چل سکتا ہے، 4 MB کا بھی چل سکتا ہے، اس پہ گزارا ہو سکتا ہے۔ برانڈیڈ پینٹیں ہم پہنتے ہیں، برانڈیڈ شوز لیتے ہیں، 5-5 ہزار روپے کے، 10-10 ہزار روپے کی شوز ملتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ہم ان اخراجات کو، یہ میں نے اگزامپل دی ہے، ہر بندے کے اپنے خرچے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس کے جو اخراجات ہیں وہ دیکھ سکتا ہے کہ کہاں پہ میرے جیسے فار ایگزامپل ہم ہر ویکینڈ پہ گھومنے جاتے ہیں تو ہم مہینے میں 2 دفعہ بھی تو جا سکتے ہیں، 1 دفعہ بھی تو جا سکتے ہیں۔ اور سب سے جو بڑی چیز ہے نا، ہوٹلنگ چھوڑیں، کوشش کریں ہوٹلنگ۔ کسی نے وکاس بریانی کس نے کھائی ہوئی ہے؟ وکاس بریانی تقریباً اب وہ 420 روپے کی میرا ہے پلیٹ ہے، لاسٹ ٹائم میں نے کھائی 450 یا 420 کی پلیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک بندہ کھاتا ہے۔ 400 روپے کلو گوشت ہے، آپ 400 روپے kg گوشت لے کے آئیں، چاول اچھے سے اچھے، چلو ہم 200 روپیہ لگا لیتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 600 روپیہ کلو گوشت، کلو چاول، بریانی پک گئی 1 کلو، اور وہ میرا 6-7 بندے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ کہاں پہ ایک بندہ وہ کھا رہا ہے 400 روپے 420 لگا کے، اور کہاں 6 بندے پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، اور چیز بھی آپ کے سامنے بنی ہے۔ آپ کو یہ میں نے ایک مثال بریانی کی دی ہے، باقی چیزیں علیحدہ ہیں، آپ برگر بھی گھر میں بنا سکتے ہیں۔ میں ہوٹلنگ سے نکل کے ہم اگر گھر والی چیزوں کی طرف آئیں نا، جیسے مٹن ہم باہر جا کے کھاتے ہیں بڑے شوق سے، دمبا کرائی کھاتے ہیں، وہی اگر آپ گھر آ کے بنا لو تو وہ آپ کے آدھے پیسے بچ جائیں گے، یعنی ہوٹلنگ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اب انکم کو کیسے بڑھانا ہے، اس کے لیے ہمیں کاروبار شروع کرنا پڑے گا۔ اب آپ ہنسیں گے کہ پہلے جو پیسے نے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے، سر کہہ رہے ہیں کاروبار کرو اگوں۔ جو میں آپ کو کاروبار، اچھا دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی کاروبار ہے نا، اس کے لیے ایک کچھ ریزنیبل اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی کپڑے کا کاروبار کرنا ہے، اس کے لیے بھی کوئی آپ کو لاکھوں روپے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر مارا موٹا آپ نے چھوٹا سا وہ کوئی کھوکا بھی لگانا ہے نا، اس کے لیے بھی آپ کو ہزاروں تو چاہیے نا۔ اچھا، ہزاروں لگانے کے بعد بھی اس میں رسک موجود ہوگا، کہتے ہیں کاروبار میں نفع نقصان ساتھ ساتھ ہوتا ہے، تو جو میں کاروبار آپ کو بتاؤں گا اس میں نفع ہی نفع ہے، اور وہ اس کے لیے کوئی اماؤنٹ ہونا، کوئی 10,000 50 ہزار ہونا ضروری نہیں ہے، وہ 1 روپے سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، اور اس میں رسک کوئی چکر نہیں ہے، 100% منافع ہی منافع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر نا کچھ 5-6 دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، آپ نے اپنا نا ایک سوٹ ان کو دیا کہ آپ یہ جا کے بازار میں سیل کر دیں۔ آپ گئے اور بازار میں اس کا ریٹ لگوایا، 6 دینار اس کا ریٹ لگا۔ آپ نے 6 دینار کا وہ سوٹ سیل کیا، جیسے ہی وہ درہم لے کے تھوڑا آگے بڑھے تو ایک فقیر ملا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں۔ آپ نے 6 دینار اس کے ہاتھ میں رکھ لیے۔ تھوڑا سا آگے گئے، ایک بندہ اونٹنی سیل کر رہا تھا، اس نے کہا جی اونٹنی لیں گے؟ آپ نے کہا میں لے تو لوں لیکن میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ادھار کر لیں، بعد میں دے دیجیے گا۔ آپ نے اونٹنی لے لی۔ تھوڑا آگے گئے، بندہ ملا، اس نے کہا جی سیل کریں گے؟ آپ نے کہا کروں گا۔ اس نے کہا 60 درہم زیادہ لو، مجھے دے دو۔ 160 کی اونٹنی اس کو دے دی۔ پھر آگے بڑھے، وہ بندہ ملا جسے اونٹنی خریدی تھی، کتنے کی خریدی تھی؟ 100 درہم کی، 100 اس کو دیے، کتنے بچ گئے؟ 60 درہم۔ 60 درہم لے کے گئے گھر، جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں رکھی۔ آپ نے پوچھا اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے کہا میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے، یہ والی تجارت جو میں نے آپ کو کی ہے۔
اللہ کے نام پہ دینا ہے. اب وہ آپ کے پاس 1 روپیہ ہے, آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر نا کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, آپ کی نیت کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کوالٹی کیا ہے, آپ کی نیت کی کیا کوالٹی ہے یہ دیکھا جاتا ہے. چاہے آپ 1 روپیہ, اب جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہیں فار ایگزامپل, ہم جو کئی جاب کرتے ہیں وہ جاب کے والے سے بھی جتنا ان کا پروفٹ ہوتا ہے یا جتنا پیسے بچ جاتے ہیں مہینے کے بعد وہ اس میں سے بھی اللہ کے نام پہ دے سکتے ہیں. جیسے اسٹوڈنٹ ہے وہ کہتا ہے جی مجھے 1000 روپیہ ملتا ہے مہینے کا, اب میں 1000 میں سے کہ کوئی بات نہیں, آپ 50 روپئے دے سکتے ہو, ہر مہینے فکس کر لو 50 روپئے اللہ کے نام پہ دینے ہیں. آپ کے لیے وہ 50 بھی ہزاروں کے برابر ہیں. جو لاکھ کما کے بیچ میں سے 1000 2000 4000 دے رہے ہیں نا, اگر آپ 1000 میں سے 50 دے رہے ہیں تو پیسے کی ویلیو تو آپ کے لیے بھی اتنی ہی ہے نا. تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی کوئی بات نہیں, آپ 50 روپیہ 100 روپیہ مختص کر لیں ہر مہینے کا, آپ کو کیا برکت ہوگی, ہو سکتا ہے آپ کو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جواب دے دے. رزق نے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے نا, اس نے تو کم نہیں ہونا. تو پہلے یہ 2 کام ہو گئے, ٹھیک ہے, یا تو اپنے خرچوں کو کام کر لے یا پھر اپنی انکم بڑھا لیں, اور یہ دونوں کام ہی کیے جا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا, دونوں کریں تو بہت اچھی بات ہے. نیکسٹ کیا کرنا ہے, شکر گزار بن جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا, لئن شکرتم لازیدنکم, تو میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. ایک بزرگ تھے نا, اللہ کے نیک بندے تھے, وہ بیمار ہو گئے بہت زیادہ, بڑا تیز بخار ہو گیا ان کو. تو ان کا ایک دوست نا ان کی خبر لینے کے لیے گیا, اس نے ان سے جا کے پوچھا جی کیا حال ہے آپ کے, کیسے ہیں آپ. انہوں نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے, میرے ہاتھ صحیح سلامت ہیں, میں ان سے کام کر لیتا ہوں, ٹانگیں بالکل ٹھیک ہے, میں چل لیتا ہوں, آنکھیں دیکھیں ابھی تک بالکل ٹھیک ہے, میں ان سے دیکھ لیتا ہوں, میرا سانس چل رہا ہے. یعنی انہوں نے وہ نعمتیں گنوائیں جو ان کے پاس تھیں. لاسٹ پہ انہوں نے کہا کہ کچھ بخار ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, آپ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا. ہمارا مین ایشو یہی ہے, ہم وہ 100 نعمتیں نہیں گنتے جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں, وہ ایک گنیں گے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی ہوئی, اسی کے اوپر ناشکری کریں گے. اور جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا نا اس پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں, جو نہیں ہے نا وہ آپ کو مل جائے گا. اگر اللہ نے جو آپ کو دیا اس پہ نہ شکری کریں گے تو جو آپ کے پاس ہوگا نا وہ بھی آپ سے چھن جائے گا. تو ہمیشہ شکر ادا کریں گے تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہی ہوگا. آپ کو پتہ ہے شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تو شیطان نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے, شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے اوپر حملہ کروں گا, رائٹ سے لیفٹ سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے. اس نے کہا میں ہر جگہ سے حملہ کروں گا, اور اس حملے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تیرے بندے نہ شکرے بن جائیں گے, شکر کرنا چھوڑ دیں گے. یعنی شیطان کا سب سے پہلا حملہ کیا ہوتا ہے, وہ بندے کو ناشکری کی طرف لے کے آتا ہے. اور شکر گزاری ایسی چیز ہے کہ جس بندے کو شکر کی توفیق مل جاتی ہے نا اس بندے کے لیے معرفت کے رستے کھل جاتے ہیں, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اتنی بہترین چیز ہے. دیکھیں پہلا حملہ ہی شیطان کا کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو ناشکرا بناتا ہے. جو شکر گزار انسان ہے نا وہ جھونپڑی میں بھی خوش رہتا ہے, اور جو ناشکر ہے نا اس نے محل میں رہتے ہوئے بھی ناشکری کرنی ہے, انہیں کہنا مر گئے بھائی. کئی ایسے لوگ دیکھیں اچھے بڑے کاروبار چل رہے ہوں گے, آپ ذرا کوئی مانگ لے گے یار کہ 5000 ادھار دے دے, وہ مر گئے یار, میں تو وہ لاکھ روپیہ نہیں کرتا چکے یار, مطلب 1 روپیہ خرچنے کا حوصلہ نہیں ہوتا, نہ شکرے ہوتے ہیں. ایک یہ ہو گیا. اور سیکنڈ پہ آپ نے چھوٹا سا کام ایک کرنا ہے, مغرب کے بعد نا سورۃ الواقعہ پڑھا کریں. دیکھیں سورۃ الواقعہ پڑھنے والا جو بندہ ہے نا وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ غربت کا شکار نہیں ہوتا کبھی بھی. یہ اس کی اتنی برکت ہے. ڈیلی آپ مغرب کی نماز کے بعد ایک اور کام آپ نے کرنا ہے, جب بھی گھر کے اندر داخل ہو نا تو آپ نے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا کوئی بھی درود شریف پڑھ لینا. آپ نے وہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قل ھو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے ایک دفعہ. اس کی میں پڑھ رہا تھا کہ اتنی برکت ہے کہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے جو ساتھ والے ہمسائے ہیں نا ارد گرد پورا محلہ وہ بھی امیر ہو جاتا ہے. اس کی اتنی زیادہ برکت ہے. تو کوئی بات نہیں, مہنگائی ہے تو آپ اس طریقے سے چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہی کرے گا. شکر ادا کریں, اپنے جو اسینشل چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے چلائیں, جو ضروری چیزیں نہیں آپ اس کو کم کر دیں, اپنے اخراجات کم کریں, اپنی انکم کو بڑھائیں, اللہ خیر کرے گا, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.